حدیث میں ملتا ہے کہ بحرین میں ایک گاؤں تھا جہاں جمعے کی نماز ہوتی تھی. لوگوں نے کہا کہ سب کے کمنٹس ان کے حق میں کہ یار زبردست جواب دے دیا. یہ تو آپ ہماری قوم کی سینس ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ مکہ مدینہ سے ٹاپتے ٹاپتے آپ پہنچے کہاں؟ بحرین. جبکہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گاؤں نہیں تھا, قصبہ کبیرہ تھا, بہت بڑی آبادی تھی. وہ قریہ کبیرہ ہونا, یہ بڑا قصبہ, وہ بھی شہری کے حکم میں ہے. یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بحرین کے کسی گاؤں میں ہو رہا ہے اور بیچ کا کوئی گاؤں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں ملا, تو یہ تو ہماری دلیل ہے کہ اس کی علامت ہے کہ واقعی نبی کے دور میں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا. لیکن لوگوں میں, تبھی میں کہتا ہوں مجتہدین کو فالو کرو. مجتہدین کو, آج کل کے اسکالرس کو فالو مت کرو. بہت خلط مبحث کر دیتے ہیں یہ لوگ, دائیں بائیں بائیں سے دائیں. خیر, کون سے پرانے دکھڑے لے کے ہم بیٹھ گئے. تو میں جو بیان کر رہا تھا, بیان یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی قیامت آئے گی, ہر پیغمبر نے دعویٰ کیا تو فوراً سوال ہوتا تھا بھائی ٹائم بتائیں. پیغمبر کیا کہتے تھے؟ ہمیں ٹائم معلوم نہیں ہے. اچھا, یہ ایک عجیب بات ہے, پیغمبروں کی جب آپ جو کنورزیشن ہے نا, جو ان کی بات چیت امتیوں کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں, اس میں ایک چیز ہے صاف گوئی, کلیئرٹی بہت ہے ان کے دعووں میں. ہم دوسرے پیغمبروں کو چھوڑیں, ہم سید الانبیاء کی بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھے گئے, جن کے آپ نے جواب دیے, کہیں بھی ان دعووں میں آپ کے ٹکراؤ نہیں ہے. جو بھی 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا, وہ کسی ایک بات پہ ٹکتا بولو نہیں ہے, کیونکہ اس کا مقصد ہے شہرت, عزت, دولت. تو وہ پینترے بدلتا رہتا ہے. ہم سیاسی لوگوں کو دیکھ لیں نا, کل جس کے خلاف مرد آباد مرد آباد, آج اسی سے کیا کر رہے ہوتے ہیں بھائی, گلے مل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمیں کرسی چاہیے, بھاڑ میں جائے, تو مرد آباد تھا, تو زندہ باد تھا. کیونکہ ان کا کوئی ویژن اور ہدف نہیں ہوتا نا, کوئی ہدف نہیں ہوتا, ویژن نہیں ہوتا. جس آدمی نے دولت کمانی ہے, دولت کمانی ہے, کتنا ہی بد اخلاق کیوں نہ ہو, ہر جگہ بدتمیزی سے بات کرے گا, لوگوں سے گالیاں دے گا اور کہے گا یار اس کے بغیر سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتے. کسٹمر کوئی بہت اچھا آ گیا, کتنی تمیز سے بات کرے گا نا, اس سے محبت سے بات کرے گا. کیوں؟ کہے گا بھائی میرا بزنس ہے, میں اگر بدتمیزی کروں گا پیسے کیا ہو جائیں گے, ضائع. تو وہ پالیسیاں کیا کرتا ہے, چینج کرتا رہے گا. اس کا ہدف کیا ہے؟ دولت. اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت سچے نبی نہ ہوتے تو پھر یقیناً یہ اس کی علامت ہی معاذ اللہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. تو جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ پیسوں کے لیے, عزت کے لیے, شہرت کے لیے, اسی لیے بولا جاتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی جان؟ اسی لیے بولا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوے آپ کے چینج ہوتے, جہاں جس وقت جو موقع دیکھتے اس اپنے آپ کو اس حساب سے کیا کر لیتے, دعووں میں تبدیل کر لیتے. پہلے دن سے آپ نے جو دعویٰ کیا نا, موت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے پر قائم رہے. ذرا بھی اسٹریٹجی تو چینج ہوئی ہے, طریقہ کار تو چینج ہوا ہے. وہ تو کامیاب انسان کی علامت ہوتی ہے, سوسائٹی زمانے کے لحاظ سے طریقہ کار کو کیا کرے, چینج کرے. جہاں جنگ کرنی ہے جنگ کی جائے, جہاں سلو کرنی ہے وہاں سلو کی جائے, جہاں معاف کرنا ہے معاف کیا جائے, جہاں انتقام لینا ہے انتقام لیا جائے. دعویٰ ایک حرف بھی آپ کا شروع سے آخر تک چینج نہیں ہوا. آپ نے دعویٰ کیا کیا, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تم مر کے ختم نہیں ہو جاتے, بلکہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. مشرکین نے بار بار کہا بھئی آپ یہ کر لیں آپ یہ کر لیں. فرمایا انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. یہ جو آپ کا دعویٰ تھا نا, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, یہ جب کوئی 2 نمبر لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں نا, بھئی میں تو ایکچولی آپ جیسا ہوں بس, جب ان کو عزت شہرت ملتی ہے نا, تو یہ دعویٰ کیا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ ان کا چینج ہوتا ہے. وہ فوراً کہتے ہیں بھائی اصل میں وہ تو میں نے کہہ دیا تھا میں آپ کی طرح کا انسان ہوں, لیکن ایسا ہے نہیں, میں بہت ہی کوئی الگ سی چیز ہوں. میں کیونکہ جب دیکھتا ہے نا لوگ آنا شروع ہو گئے, تو پھر الگ قسم کے دعوے اس کے شروع. مجھے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے, مجھے یوں بھی نظر آتا ہے, مجھے ایسے بھی نظر آتا ہے, میں یوں بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں.
ہمارے پیغمبر پہلے دن سے جس دعوے پر رہے وہ تھا انما انا بشر مثلکم، میں صرف تمہاری طرح کا انسان ہوں، تو میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. لا اعلم غیب السماوات والارض، نہ میں آسمان و زمینوں کے، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے. مشرکین بار بار آ کے پوچھتے قیامت کب آئے گی، آپ کہیں گے بھائی مجھے تو نہیں پتا، میرے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے. اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے ما مسنی السوء، کبھی کوئی مصیبت ہی نہیں آتی. میں تو بھائی مصیبتیں بھی آتی ہیں، مجھے تو مصیبتیں بھی آتی ہیں، مجھے تو خوشیاں بھی آتی ہیں، میں خوشیوں پہ خوش ہوتا ہوں، مصیبتوں پہ غم زدہ. اگر میرے پاس اختیارات ہوتے یا میں جو ہے غیب کا علم ہوتا تو مجھے پتہ چل جاتا کل مجھے یہ مصیبت آنے والی ہے، تو پہلے سے بچنے کا میں انتظام کر لیتا. کیسی اپنی پوزیشن بالکل جو پہلے دن تھی آخری دن بھی وہی رکھی. بھائی میں اپنی طرف نہیں بلا رہا، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. یہاں تک کہ بعض حدیثیں تو ایسی تواضع والی ملتی ہیں، ایسی تواضع والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ کھجور کے جو نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں سے مت ملاؤ. انہوں نے نہیں ملایا، تعبیر نخل کہتے ہیں. تو وہ کھجور میں کمی ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھجور میں کمی ہو گئی. آپ فرمایا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں بھائی، میں کیا ہوں؟ نمانا صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی. میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. میں دین کے معاملے میں حکم دوں تو فالو کرو، دنیا کے معاملے میں انتم اعلم بامور دنیاکم منی. بھائی دنیا تو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، کھجوروں کا تجربہ مجھے تھوڑی ہے، تمہیں کیا ہے؟ کوئی مذہبی لیڈر جو 2 نمبر ہو، اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے اس کا. پیر صاحب آج کل کے دیکھ لو نا، چائنا کے پیر آ رہے ہیں مارکیٹ میں. اتنا سا پیر ہوگا، باتیں ایسی کرے گا، وہ لنگڑوں کو بھی سیکھ کر سکتا ہے، وہ فالج زداؤں کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے، وہ گنجے کے سر پہ بھی بال نکال سکتا ہے، وہ جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی شادی بھی کرا سکتا ہے، وہ سنگ دل محبوب کو اس کے قدموں میں بھی لا سکتا ہے. ٹچے قسم کے ہوتے ہیں خود ان کے محبوب، مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ ہوتے ہیں. لیکن دعوے دیکھو، وہ جو پھونکوں والا ہے، اور ایک سرکار نہیں، ایسی تو کروڑوں سرکاریں ہیں پاکستان میں، پوری دنیا میں ہیں، یہ یہاں زیادہ ہیں. ذرا سے 4 آدمیوں نے عزت دینا شروع کر دی تو پیر صاحب کا اسٹائل کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا. مجھے گھر میں بلاؤ، میں پھونک ماروں گا، وہاں سے جن چڑیل بھوت کیا ہو جائیں گے؟ بھاگ جائیں گے. پیر صاحب کی دعا ہے، ہمارے سر پہ ہاتھ ہے جس کی وجہ سے بگڑی بنتی چلی. ہمارے پیغمبر کا پہلے اور آخری دن بھی، حالانکہ آپ کو خدا کی قسم جو عزت ملی ہے نا، نبی کے آرڈر پہ گردنیں کٹوائی ہیں صحابہ نے. حضرت سعد نے تقریر کی، یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں. نہ آپ آگ میں چھلانگ لگانے کا کہو گے، آگ میں چھلانگ لگا دیں گے ہم. ایسے فالوورز دنیا میں کسی کو نہیں ملے. اور پھر معجزے بھی دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں ڈالیں، انگلی مبارک، اور پانی کا چشمہ پھوٹ گیا. یہ معجزے بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ بھائی اللہ کر رہا ہے. انما انا بشر مثلکم، میرے پاس اختیارات نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. آج کسی کے ہاتھ پہ کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو جائے تو پیر صاحب کی تو ٹون کیا ہو جائے گی؟ چینج. پیر صاحب کہیں گے میں بول نہیں رہا تھا. ایک پیر صاحب کا کو مرید نے خواب دیکھا. پیر صاحب کو کہا حضرت آج بہت عجیب خواب دیکھا آپ کے بارے میں. پیر صاحب نے کہا بتا بھائی. کہہ رہے میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں جو ہے نا شہد میں، اور میری انگلیاں گندگی میں. وہ گندگی کا نام لیتے ہوئے مجھے وہ گھن آ رہی ہے. وہ پورا نام، جب مسجد کے باہر کسی کو سناؤ گے پورا نام لے کے سنانا، اس کے بغیر کیچڑ تو بہت ہلکی چیز ہے بھائی، اس میں گندگی میں سمجھ رہے ہو. تو پیر صاحب نے کہا دیکھا یہی تو فرق ہے تم میں اور مجھ میں. میری انگلیاں شہد میں، تمہاری انگلیاں گند میں، گوبر میں. تو کہتے ہیں خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ابھی، اس کو کمپلیٹ ہونے دیں. کائنڈلی خواب کو کیا ہونے دیں آپ؟ کمپلیٹ. پورا خواب یہ ہے کہ میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں اور آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کا بچپن میں مناظرہ ہوا. مناظرہ بڑی ہوشیاری کا کام ہوتا ہے. مناظرہ تھا کسی بدعتی سے. اس بدعتی نے ہمارے کسی بزرگ پر اعتراض کیا تھا کہ تمہارے بزرگ نے نا فلاں عبارت اپنی کتاب میں لکھی ہے، یہ گستاخی ہے. یہ کیا ہے؟ گستاخی ہے. تو اس پہ وہ بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے، دیکھو یہ لوگ دیوبندی گستاخ اور فلاں گستاخ. اچھا اسی قسم کی عبارت ان کے بھی کسی بزرگ نے لکھی ہوئی تھی، ان کو مل گئی.
مناظرے کا دن طے ہو گیا, یہ وہاں چلے گئے, اکیلے گئے نا یہ. اب جی اپنا واقعہ ہمیں سنا رہے تھے, تو اور بھی ان کے ساتھ لوگ تھے, یعنی اکیلے سے مراد یہ کہ عالم تو یہ اکیلے ہی تھے, باقی جو غریبی میں جا رہے ہوتے ہیں 2-4 لوگ. اب وہاں جب جا کے بیٹھے نا تو انہوں نے, وہ آ گئے, انہوں نے بولا تمہارے بزرگ گستاخ اور فلانا اور ڈمکانا اور کافر ہے. یہ کہتے ہیں, میں نے کہا کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ اگر آپ کے بھی بزرگ نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہو تو وہ بھی کافر ہیں. اب وہ ایک دم نا تھوڑا سا, اچھا یہ ڈرامہ کر کے نا کتاب ساتھ لے کر آئے تھے, اور ڈرامہ کر کے ایسے لگے جیسے ان کو وہ ان بزرگ کی عبارت مل ہی نہیں رہی نا, ایسے گھننے بن گئے کہ ان کو ان کے بزرگ کی عبارت کہہ رہے ہیں یار وہ تھی پتہ نہیں کہاں, بھائی کہاں ہے وہ, ایسے نا بات کر رہے ہیں پورے فل ایکٹنگ. وہ کہہ رہے بھائی اسی میں تھی بھائی, اب مل نہیں رہی یار, کیا کر رہے یار تو. اب مجمع وہاں جمع ہوا تھا مسجد میں, اب ان کا نا کانفیڈینس پیدا ہونا شروع ہو گیا ان لوگوں میں, جو مخالفین تھے نا ان میں, ان کو ہو گیا بھائی یہ اس کو بھول گیا یا نہیں ہے, یہ ڈرامہ کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب کہہ رہے یار وہ پتہ نہیں گئی کدھر ہے, لیکن اگر کسی نے ایسا لکھا ہو وہ کافر ہے یا نہیں ہے. اب نا تھوڑے تھوڑے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں کافر ہے, تھوڑے تھوڑے گھبرانے کے نمل نہ جائے نا کہیں. تو اب پھر یہ تلاش کر رہے ہیں یار گئی کہاں یار, تو کہنے لگے یار وہ پتہ نہیں کہاں گئی. تو لیکن اگر لکھا ہو تو کافر ہے یا نہیں. انہوں نے کہا بھائی لکھا ہو تو پکا کافر ہے, لیکن تو دکھا تو صحیح نا, تو چھوڑیں گے نہیں اب ہم. ان کو پکا کروا دیا اس پہ, ان کو کیا کروایا, پکا کروا دیا. انہوں نے بولے ان کو پہلے نا مضبوط کرو تاکہ یہ ایسا نہ بولے کہ نہیں اس کا ایکچولی اس کا تو یہ مطلب. پھر یہ کہہ رہے پھر مل نہیں رہی. اب کہہ رہے ہیں یار وہ مل نہیں رہی, لیکن اگر بالفرض کسی نے یہ الفاظ لکھے ہیں تو وہ کافر ہے یا نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ابے ہم تجھے نا ماریں گے, پکا کافر ہے, اسلام سے خارج ہے, تو دکھا تو صحیح. جب بہت زیادہ ان کی زبان سے اگلوائے اور گھننا بن کے جیسے وہ عبارت ہی گم گئی ہے, فوراً نکال کے دکھا دی یہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جو کہہ رہے میں بھاگ گیا وہاں سے, کیونکہ پتا تھا طبیعت سے کیا کروں گا, پٹوں گا. لیکن بہت سارے لوگ نا جو اس پیر کو اپنا باپ مانتے تھے وہاں سے کٹ گئے وہ. تو یہ نا بڑی ہوشیاری کا کام ہوتا ہے. خیر کہاں بات چل رہی تھی, میں کیا کہہ رہا تھا یار, ابے بات کیا, ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ پہلے دن سے کوئی اس طرح کے دعوے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کہ میرے پاس اختیارات ہیں, میں طاقت اور قوتوں کا مالک. بخاری کی ایک حدیث جب ہم نے پڑھی نا طالب علمی کے دور میں, یہ موطا امام مالک میں پڑھی تھی ہم نے حدیث, میں حیران ہو گیا کہ یار ایسی پاکیزہ سیرت سید الانبیاء کی. فجر کی نماز پڑھانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, صحابہ کی صفیں لگی ہوئی ہیں. بخاری کی حدیث ہے, اصل میں تو موطا امام مالک کی ہے, پھر وہاں سے وہ تو پرانی کتاب ہے نا موطا امام مالک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں کھڑی ہو گئیں, آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم, اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. انسا کما تنسون, ایسے ہی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. مجھ پہ غسل فرض ہے اور میں غسل کرنا بھول گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, غسل کر کے آئے, آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جو ظرف کے چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ بدگمان ہو جائیں گے ایسے موقع پہ, یار یہ سید الانبیاء ہیں, پیغمبر ہیں, اور غسل کرنا بھول گئے ہیں. بھائی فرض غسل جو جنابت کا غسل ہوتا ہے, ایسا ہی ہوگا کہ نہیں؟ آج کوئی پیر یہ کام کر لے, بہت بڑے بزرگ ہیں جی, لنگڑوں کو سیٹ کر رہے ہیں, گردوں کی پتھری نکال رہے ہیں, اور مسلح پہ آ گئے یاد, ابے یار رات بیگم سے مباشرت ہوئی تھی یا نائٹ فال ہوا تھا, اور جو ہے ابے میں تو غسل ہی بھول گیا ہوں. میں کہتا ہوں مریدین پکڑ پکڑ کے کوٹ کے بولیں گے تو گنجوں کے سر پہ بال نکال رہا ہے صحیح نا, پتھریاں نکال رہا ہے, اور تجھے اتنے شعور نہیں ہے کہ تو غسل کرنا بھول گیا. یہ حال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جاہلوں کو جاہل ملتے ہیں, لیکن ایک نمبر لوگوں کو ایک نمبر ملتے ہیں. پیچھے ابو بکر, عمر اور ایسے لوگ تھے صف میں, وہ لوگ تھے, وہ نبی سے بدگمان نہیں ہوئے. یہی نبی کی خوبصورتی ہے بھائی, دعوے میں کلیئرٹی. ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم کوئی فرشتے ہیں یا ہم کوئی کیا ہیں, ہم ویسے جو ہے نا ہمیں کوئی بھولتے ہی نہیں. ہم تو بھائی تمہاری طرح کے انسان ہیں. پہلے دن سے اپنے آپ کو انسان کہا, اور انسان بھی انما انا بشر مثلکم, تمہاری طرح کا انسان. ایسا نہ لوگ سمجھیں کہ انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں, پیغمبر الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور عام لوگ
الگ بھائی میڈیکلی فزیکلی میں انسان ہوں, روٹی پانی کا محتاج ہوں, مجھے نکاح کی بھی ضرورت ہے, اولاد کی بھی ضرورت ہے. آپ کے جب بیٹے کا انتقال ہوا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, میں غمزدہ ہوتا ہوں, اور مجھے مصیبتیں بھی پہنچتی ہیں, خوشیاں بھی پہنچتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو نیچرل ہے. تو یاد رکھو حق پر وہی ہوگا جو پیغمبر کی سیرت پر ہوگا. جو اس ٹریک سے ہٹا نا اور دعوے شروع کر دیے میں کچھ الگ ہی چیز آیا ہوں مارکیٹ میں, اور بھائی تو پتہ نہیں, تو کوئی مذہبی رہنما نہیں ہو سکتا, تو کوئی جاہل پیر ہو سکتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. پھر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا کتنی عزت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر تو اور فتوحات کے دروازے کھل گئے. اپنی وفات سے پہلے آپ وصیت کر رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ بنا لیا, میلے ٹھیلوں کی جگہ بنا لیا. میری قبر کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا. جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بس مروں نا پتہ چلے کیا ہوا ہے, کوئی دنیا سے گیا ہے. قبر پہ ایسا دھمال ہونا چاہیے, فلاں جگہ قبر بنانا بھلے شاہ کی قبر کے قریب, یا عبداللہ شاہ غازی کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ دعوے, عبداللہ شاہ غازی کے قریب بنانا, وہاں عرس ہو مزہ آئے, وہ پتہ چلے کو بندہ ہے. لوگ چاہتے ہیں ریکارڈ میں ہمارا نام رہے. ہمارے نبی وفات سے پہلے آپ کو جب یقین ہو گیا اب میں دنیا سے جانے والا ہوں, آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے, انہوں نے پیغمبروں کو سجدہ گاہ بنایا, قبروں کو, پیغمبروں کی قبروں کو. تو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ, ایسا نہ ہو کہ میری قبروں پہ طواف اور سجدے شروع ہیں. طواف کی جگہ اور سجدے کی جگہ اللہ کا گھر ہے, پیغمبر کا گھر نہیں ہے. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. مکہ میں ہے وہ, مدینہ میں بھی نہیں ہے. آپ چاہتے آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی وہ تو تھا اب وہ کینسل ہو گیا ہے, اب کیا ہے اب یہاں کرو. صحابہ شروع کر دیتے, نہ نہ نہ. پھر آپ نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, میلے ٹھیلے نہ لگے ہوں یہاں پہ. تبھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سلام ہم پڑھتے ہیں, فوراً چھوڑتا کیا کر دیتا ہے آگے, یہاں ٹھہرنا نہیں ہے, بس سلام پڑھیں اور نکلیں یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اتنی کلیئرٹی بھائی, اتنی دعوے میں سچائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے سرداروں کو سمجھا رہے ہیں. ایک نابینا صحابی آئے, غریب مسکین, آپ کو ناگوار گزرا کہ میں اتنی اہم محفل میں ہوں اور یہ غریب مسکین صحابی کیوں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو پھیر لیا, چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, ایک نابینا کے آنے پر آپ کی پیشانی پہ لکیریں کیوں آئیں؟ پھر اللہ نے کیا تنبیہ کی کہ جو ہدایت چاہتے نہیں ہیں آپ انت لہ تصدی, ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں آپ, یہ سردار لوگ. اور جو بیچارہ غریب مسکین آپ کے پاس ہدایت کی خاطر آ رہا ہے اس سے منہ موڑ رہے ہیں. بتاؤ کسی کے اگینسٹ کوئی اس طرح کی آیتیں آ رہی ہوں وہ سنائے گا لوگوں کو پڑھ کے؟ ہے بھائی, وہ تو اپنے ہر عمل کی توجیہ کرے گا, میں نے بالکل قوم کے وسیع تر مفاد میں کیا کیا ہے, صحیح کیا ہے بالکل. ہمارے سیاسی لیڈر دیکھو نا, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کس کے مفاد میں؟ قوم کے وسیع تر مفاد میں. تو وہ کریں گے ایسے اپنے خلاف, صحیح ہے نا, اپنے اگینسٹ جا رہی ہیں آیت. اور پھر نبی نے جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں, عبداللہ بن ام مکتوم تو نابینا بھی تھے, غریب بھی تھے, ان کو پروٹوکول دینے سے نبی کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں تھا, لیکن ایسا پروٹوکول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ان کو. جب بھی وہ نبی کی محفل میں آتے آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے, فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی, یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے, تنبیہ کی ہے مجھے میرے رب نے. اتنا اس اللہ کی نظر میں اس آدمی کا مقام ہے. جتنے بھی 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا میرے بھائی, غریب کو ویلیو نہیں دیتے, ان کو کہنے اس کو ویلیو دے کے ملے گا کیا ہمیں. وہ ہدف بناتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو, کہتے ہیں یار یہ غریب ہے, ٹھیک ہے زکوٰۃ صدقہ 50 روپے پکڑ پتلی گلی سے نکل, ٹھیک ہے نا. تمام پیغمبروں پہ ایک الزام لگا ہے کہ غریبوں کو اپنی محفل سے نکالو, پھر ہم بیٹھیں گے. قرآن میں جگہ جگہ نوح علیہ السلام اور سید الانبیاء پہ بھی الزام لگا ہے. عرب کے سردار کہتے تھے یہ بلال اور یہ ابن عبداللہ بن مسعود اور ام مکتوم جیسے غریب لوگ کیوں بیٹھ رہے ہیں آپ کے پاس. تو ہر پیغمبر پہ یہ اعتراض کیا گیا, تمام پیغمبروں نے ایک ہی جواب دیا ہے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا, من ینصرنی من اللہ ان طردتہم, اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکالوں گا تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لو گے. اللہ کہے گا کہ تم اسلام کی دعوت جو ہر ایک کے لیے, اس میں فرق امیر اور غریب میں فرق کیوں کر رہے ہو؟ تو میرے پاس اللہ کے کو جواب دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ ہے کلیئرٹی ویژن میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات.
آج بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا پتہ ہی نہیں ان کا ہدف دنیا ہے, پیسہ ہے, یا دین کی دعوت ہے. تمہارا مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ پتہ ہی نہیں چلتا ان کا مقصد کیا ہے. مقصد ہے عزت, شہرت, پیسہ. جہاں سے آئے گا وہاں پلٹنا شروع ہو جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ طعنہ دیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس جاتے, جو غریب صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان کو جا کے آپ نے فرمایا کہ سورہ کہف میں آیتیں نازل ہوئی نا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی, یہ جو غریب لوگ, مسکین لوگ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, آپ ان کے پاس جا کے بیٹھا کریں آپ, اور ان کا حساب آپ کے ذمے نہیں ہے. مشرکین کہتے تھے اصل میں یہ غریب لوگ ہیں نا, تو ان کو اسلام میں تھوڑی سی عزت مل رہی ہے, اس چکر میں مسلمان ہوئے, ویسے تو اس سوسائٹی میں ان کی کوئی عزت ہے نہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, آپ پر ان کا حساب نہیں ہے کہ ان کے دلوں کو جھانکیں کہ یہ پیسوں کی لالچ میں یا عزت کے چکر میں مسلمان ہوئے یا اوپر سے ہیں. یہ میرا کام ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. جو اسلام کی طرف آ رہا ہے آپ نے اس کو گلے لگانا ہے, ویلکم کرنا ہے اس کو آپ نے. تو پیغمبروں کی سیرت سے پتہ چلتا ہے بھائی, بہت واضح ان کی دعوت, بہت واضح دعوت. تو جو اسی نہج پہ کام کرے گا نا وہی برحق ہوگا, خوب سمجھ لو.